السلام علیکم ویورز، میں ہوں حسنین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آئیز آن ٹریول۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ عمرہ کا پلان کیسے کریں، اس کی منصوبہ بندی کیسے کریں۔ ہم کم دنوں میں زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کس طرح سے ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم عمرہ کو پرفارم کس طرح سے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، شکریہ۔ عمرہ کی منصوبہ بندی کیسے کریں، ہاؤ ٹو پلان عمرہ۔ اب ہم جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ 6 راتیں اور 7 دنوں کے لیے عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے لیے کیا سوٹیبل رہے گا، ہم کس طرح سے پلان کریں کہ وہ 6 راتیں اور 7 دن جو ہے ہم بڑا اچھا یوٹیلائز کر لیں۔ ہم کون سی فلائٹ جو ہے اس کی ٹائمنگ لیں اور کس طریقے سے ہم جائیں کہ ہم جو حرم میں پہنچیں اس ٹائم کو بھی ہم یوٹیلائز کر لیں، ہماری نماز بھی کوئی قضا نہ ہو اور ہم لوگ جو ہے وہ مکمل طور پہ بڑے مزے میں بھی عمرہ بھی کر لیں اور تھکاوٹ بھی اتار لیں۔ تو اس کے لیے جو پلان میں آج لے کے آیا ہوں ویڈیو میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی فلائٹ کرنی ہے ڈے 1 سے ڈے 7 تک میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی فلائٹ رکھنی ہے اور کس طرح سے آپ نے اپنے ہوٹلز رکھنے ہیں۔ ڈے 1 میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی پہلا دن جو ہے وہ آپ فلائٹ میں گزاریں گے اور اپنا عمرہ پرفارم کریں گے۔ یہ دو جو ہیں یہ کام آپ فرسٹ ڈے میں کریں گے اور یہی ہوتے ہیں۔ آپ کہیں سے بھی آئیں، آپ ان دو کاموں کے علاوہ تیسرا کام کوئی نہیں کر پاتے، یعنی آپ کسی بھی جگہ جو ہے وہ شاپنگ کے لیے نہیں جا پاتے، آپ جو ہے زیارات نہیں کر سکتے، آپ کہیں کسی اور جگہ جا نہیں سکتے، تو آپ کے لیے صرف 2 ہی آپشنز بچتی ہیں۔ ایک آپ فلائٹ اور اپنی جو ہے وہاں سے امیگریشن کروائیں گے اور کروانے کے بعد آپ جو ہے ٹرانسپورٹ لیں گے اور حرم میں پہنچ جائیں گے۔ ہوٹل میں کمرہ لیں گے، کمرہ لینے کے بعد آپ حرم میں پہنچ جائیں گے۔ جو ہی آپ حرم میں پہنچے اور آپ نے عمرہ شروع کر دیا، عمرے پہ آپ کے جو ہیں وہ جو مطاف ایریا ہے وہ رش سے کم ہے تو آپ کے 30 منٹ لگیں گے، نہیں تو آپ کے 50 منٹ بھی لگیں گے، اور اگر بہت زیادہ رش ہے تو آپ کے 3 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھیے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے نوافل پڑھنے ہیں مقام ابراہیم پہ اور پھر آپ نے صحیح کے لیے جانا ہے۔ صحیح میں آپ کو جو ہے وہ 1.25 کلومیٹر جو ہے صفا سے مروہ اور 1.25 کلومیٹر ہی مروہ سے صفا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پہلا دن ہم نے کس طرح سے گزارنا۔ آپ نے فلائٹ کون سی لینی ہے۔ لیٹ سے کہ آپ لاہور سے جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں یا کراچی سے ٹریول کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنی فلائٹ مسٹ ہے کہ آپ نے مارننگ کی لینی ہے، صبح کی فلائٹ آپ نے کرنی ہے، آپ نے ایوننگ کی فلائٹ یا رات کی فلائٹ نہیں کرنی۔ آپ نے دوپہر کی جو فلائٹ جا رہی ہے یا ارلی جا رہی ہے تو اس کو آپ نے جو ہے وہ لینا ہے، کیونکہ فلائٹ کے لاہور سے اگر بات کریں تو 5 گھنٹے لگیں گے۔ 5 گھنٹوں میں وہ جو ہی وہاں پہ پہنچے گی، تو آپ اگر ارلی نکلے ہیں 10 بجے نکلے ہیں تو آپ وہاں پہ دوپہر کو پہنچیں گے یا سپہر کو پہنچیں گے، تو پھر وہاں کے ٹائم کے مطابق آپ کی جو ہے وہ مغرب جو ہے وہ حرم میں پہنچتے پہنچتے ہو جائے گی۔ اگر آپ دوپہر کو نکلیں گے تو آپ عشاء کے قریب وہاں پہنچیں گے۔ آپ جو ہے وہ عمرہ کریں گے سارے کا سارا اور فجر کی نماز وہاں پہ ادا کریں گے، کیونکہ جب آپ گھر سے نکلیں گے، گھر سے نکلنے کے بعد سے لے کے عمرہ کرنے تک آپ کو 24 آورز ریکوائرڈ ہوتے ہیں، آپ کو 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ آپ کے گھر والے جو ہیں وہ 24 گھنٹے بعد آپ کے ساتھ رابطہ یا آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطہ کر پاتے ہیں۔ 24 آورز کا جو ڈوریشن ہے، اگر آپ فلائٹ مارننگ کی لیں گے تو آپ سحری کے وقت عمرہ کر کے فری ہوں گے اور فجر کی نماز پڑھیں گے اور روم میں چلے جائیں گے اور ظہر تک آپ دل بھر کے سوئیں گے۔ تو اس طرح آپ پورے کا پورا دن بھی یوٹیلائز کر لیں گے فرسٹ ڈے، اور آپ جو ہے وہ آپ کی تھکاوٹ بھی اتر جائے گی جب آپ ہوٹل میں فجر سے لے کے ظہر تک سو لیں گے۔ دوسرا، آپ کی کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوگی، آپ کی ساری نمازیں جو ہیں وہ پوری آپ کو مل جائیں گی۔ ڈے 2 جو ہے وہ ہم لوگ اس طرح سے پلان کر رہے ہیں کہ اس میں آپ لوگ جو ہے وہ مکہ کی زیارت پہ چلے جائیں گے اور
حرم میں آپ طواف کریں گے اور تمام جو ہے نمازیں آپ حرم میں پڑھیں گے۔ اگر آپ مارکیٹ میں جانا چاہیں تو آپ جو ہے وہ ہلکا پھلکا چیزوں کو دیکھنا اور ونڈو شاپنگ کے لیے آپ جا سکتے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ زیادہ اس میں مشقت نہیں اٹھانا پڑے گی، کیونکہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ 4 نمازیں جو ہے وہ آپ حرم میں بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ ڈے 3 کو ہم لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے لیں گے کہ آپ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے عمرہ پرفارم کر لیں، یعنی سیکنڈ عمرہ جو ہے وہ آپ کر لیں، عمرہ پھر سے پرفارم کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں۔ رش کم ہوتا ہے، ظہر کے بعد گرمی ہوتی ہے مگر رش بہت کم ہوتا ہے ظہر سے عصر تک کے ٹائم میں، تو آپ جو ہے ایک عمرہ وہاں پہ پرفارم کر لیں، کیونکہ ایسا جیسا تو ہے نہیں کہ روزہ رکھا ہو تو پانی جو ہے آب زمزم آپ پئیں اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ عمرہ پرفارم لازمی کریں۔ ڈے 3 میں آپ کو عمرہ پرفارم کرنا چاہیے، اور ڈے 3 کے لاسٹ پہ آپ جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے، اب آپ نے مدینہ منورہ کی طرف جانا ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ کمپنی ٹرانسپورٹ کی طرف سے جائیں گے، یعنی آپ کے عمرہ کے اندر ہی ٹرانسپورٹ شامل ہے، دین اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ کو ارلی مارننگ لیں گے، مینس ٹو سے کہ تیسرے دن آپ نے جو شاپنگ اپنی کرنی ہے وہ مکہ سے کر لینی ہے، جو آپ نے مکہ سے ریلیٹڈ جو کام کرنے ہیں وہ کر لینے ہیں، بیگ پیک کر لینا ہے آپ نے، اور مدینہ منورہ کے لیے آپ نے ٹریول کرنا ہے۔ یہ ہم سنگل عمرہ کے پرفارم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ڈبل عمرہ ویس میں بتاؤں گا۔ سنگل عمرہ میں یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے، جس میں مدینہ سے واپسی ہوگی۔ آپ نے اپنا بیگ پیک کر لینا ہے ڈے 3 میں۔ ڈے 3 میں آپ نے ایوننگ تک آپ نے تمام بیگ اپنا جو ہے وہ باندھ لینا ہے، اور مکمل طور پہ اس بات کے لیے ریڈی ہونا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ کو گاڑی لے گی اور وہ مدینہ منورہ کے لیے آپ کو لے کے نکل جائے گی۔ ڈے 3 میں آپ نے اپنی شاپنگ کرنی ہے، اپنے جو ہے وہ دوبارہ سے ایک عمرہ پرفارم کر لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ جو آپ کے ضروری کام ہے وہ آپ نے کر لینے ہیں، اور اپنے روم کو خیر باد کہنے کے لیے آپ نے ریڈی ہو جانا ہے۔ تیسرے دن جو ہے آپ نے یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ نے طواف زیارہ جو ہے وہ کر لیجئے گا، اور طواف زیارہ کرنے کے بعد آپ جو ہیں وہاں سے حرم سے رات فجر کی نماز کے فوری بعد آپ واپس آ جائیں، رات آپ کو وہاں پہ گزار لیں آپ، اور فجر میں آپ جو ہے واپس آ جائیں طواف زیارہ کرنے کے بعد۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہیں جو ہی واپس پہنچیں گے 2-3 گھنٹے بعد گاڑی آپ کو لے گی، ارلی مارننگ وہ لے گی اور آپ کو لے کے نکل جائے گی مدینہ منورہ کے لیے۔ مدینہ منورہ جو ہے وہ آپ کو 8 سے 10 گھنٹے لگیں گے، جو وہاں کی لوکل گاڑیاں لے کے جانے میں 10 گھنٹے لگائے گی۔ 10 گھنٹے بعد آپ جو ہے مدینہ منورہ پہنچیں گے تو آپ کو عصر کے قریب وہ پہنچائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 بجے وہاں پہ ہوٹل میں چیک ان ہوتا ہے، انہوں نے 2 بجے کے بعد آپ کو پہنچانا ہوتا ہے، یعنی ظہر کے بعد آپ کو پہنچانا ہوتا ہے، تو 12:30 بجے وہاں پہ ظہر ہوگی، ظہر کے بعد آپ کو وہ آہستہ آہستہ وہاں پہ آپ جو ہے وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچیں گے، اور پھر وہاں سے آپ جو ہے وہ اپنے رومز میں جانا شروع ہوں گے۔ رومز میں جانے کے بعد عصر کی نماز آپ مسجد نبوی میں ادا کریں، اور باب السلام پہ جا کے اپنا سلام پیش کریں وہاں پہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ۔ وہاں پہ جانے کے بعد آپ جو ہیں تھکے ہوں گے، ظاہری بات ہے ساری رات کی نیند بھی پوری نہیں ہوگی، آپ نے سفر میں سویا ہوگا آپ لوگ، تو آپ جو ہے وہ عصر اور مغرب اور عشاء وہاں پہ ادا کرنے کے بعد واپس آئیں، اور عشاء سے فجر تک خوب سوئیں۔ اور جو اگلا دن ہوگا آپ کا کہ ڈے 4 میں جو آپ کا اگلا دن ہوگا، اس میں جو ہے وہ آپ جو ہے مکمل طور پہ سوئیں، اچھی طرح سوئیں ظہر تک، پھر آپ کا ڈے 5 سٹارٹ ہوگا۔ ڈے 5 میں آپ نے نماز پڑھنی ہے فجر کی، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ زیارات پہ نکل جانا ہے۔ ہوٹل سے گاڑی مل جائے گی، 15 سے 20 ریال لے گی، اگر ہوٹل والے کو کہیں گے تو وہ اگر ٹیکسی کریں گے تو ٹیکسی آپ سے 80 ریال لے گی، 80 ریال میں ٹیکسی جو ہے وہ آپ کو زیارات کروا دے گی مدینہ منورہ کی، جو کافی زیادہ اس میں زیارات ہوں گی۔ بس والے جو ہیں جو 20 ریال یا 15 ریال لیتے ہیں وہ آپ کو زیادہ زیارات نہیں کرواتے، وہ آپ کو جو ہے وہ قبلہ تین پہ لے جائیں گے یا دوسری مساجد جو ہے وہاں پہ لے جائیں گے، تو مگر جو آپ کی جو ہے وہ جو زیارات ہیں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ ان کے باغات ہیں اور اس کے بعد ان کا گھر ہے، اسی طرح حضرت زینب کا گھر ہے، حضرت فاطمہ جہاں پہ جو ہیں وہ عبادت کیا کرتی تھیں، اس جگہوں پہ وہ آپ کو نہیں لے کے جائیں گے، تو وہ ٹیکسی والا آپ کو جو ہے وہ ان جگہوں پہ آپ کو لے کے جائے گا۔ وہ جانے کے بعد آپ واپس آئیں، واپس آنے کے بعد ظہر کی نماز ادا کریں۔ ظہر کی نماز پاسیبلٹی ہے کہ آپ اگر زیارت ساری کرتے ہیں مدینہ منورہ میں تو آپ کو وہاں پہ آئیں گی جو ہے قبلتین میں، اور اگر آپ جو ہے وہ بس پہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ واپس لے آئے گی۔ ظہر کی نماز آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کریں گے۔ آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد اگر آپ زیارت ساری کرتے ہیں تو عصر کی نماز جو ہے ادا کرنے کے بعد آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، کھجور مارکیٹ ساتھ ہی ہے، کھجور مارکیٹ سے جو ہے وہ آپ پرچیزنگ کریں، کھجوریں وغیرہ اپنی لیں، اور جو آپ کے متعلقہ چیزیں ہیں وہ آپ اپنی وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں۔ پرچیزنگ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہاں سے ڈے جو ہے یہ ہم لوگ 5 کی بات کر رہے ہیں، تو 5ویں دن جو ہے وہ آپ نے اپنی کھجوریں وغیرہ پرچیز کر لینی ہے۔ آپ جو ہیں وہ اس بات کے لیے پریپیئر ہوں گے کہ ہم نے یہ سارا کام آج ختم کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس آگے ٹائم نہیں رہنا، باقی ایک دن درمیان میں بچا اور دوسرے دن جو ہے وہ آپ کی واپسی ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، چھٹے دن میں آپ نے جو ہے وہ مکمل طور پہ آپ نے مسجد نبوی میں گزارنا ہے، وہاں پہ آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں، وہاں پہ آپ جو ہیں وہ باقی نوافل پڑھیں، عبادات کریں، قرآن مجید پڑھیں، پہلی صفوں میں کھڑے ہوں وہاں پہ، اور وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جائیں، وہاں پہ جا کے ریاض الجنہ میں ٹائم گزاریں، وہاں پہ جو ہے وہ نوافل ادا کریں، فرض نمازیں جتنی میکسیمم آپ ادا کر سکیں ایک ہی بار میں وہ کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد واپس آ جائیں اپنے روم میں، اور آ کے فجر تک ضرور آپ جو ہے فجر تک سوئیں، مکمل طور پہ سوئیں، اور فجر کے بعد آپ پھر ڈے 6 اور 7 میں آپ جو ہے وہاں چلے جائیں۔ اب ڈے 7، اب 7th ڈے جو جس دن آپ نے واپس آنا ہے، دیٹ از اے میجر ٹاسک، وہ پلان کرنا بڑا ہی ضروری ہے، اور وہ پلان کس طرح سے کرتے ہیں، اس کی فلائٹ آپ نے ایوننگ میں رکھنی، یعنی آپ نے فلائٹ 5 بجے کے بعد رکھنی ہے، 5 بجے سے پہلے نہیں رکھنی۔ اگر آپ 5 بجے سے پہلے 2 بجے رکھتے ہیں تو آپ کا سارا دن ضائع ہو جائے گا، آپ جو ہیں وہ دوپہر 10 بجے جو ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں گے۔ اگر آپ شام 5 بجے رکھتے ہیں تو آپ نے ہوٹل چھوڑنا ہے 2 بجے، اور 2 بجے آپ نے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے، تو آپ کی فلائٹ جو ہے وہ 5 بجے اگر چیک ان ہوگا تو آپ بآسانی ایئرپورٹ بھی پہنچ جائیں گے، چیک ان بھی ہو جائے گا، اور آپ کو سارا دن بھی مل جائے گا۔ تو یہ 7th ڈے کی جو پلاننگ ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے کرنی ہے واپسی کی فلائٹ کی، کہ ہمیں پورا دن چاہیے، ہم نے جو ہے وہ یا مڈ نائٹ کی کوئی لوگ فلائٹ کر لیتے ہیں، یا جو ہے وہ ارلی مارننگ کی فلائٹ کر لیتے ہیں، تو اس طرح وہ سارا دن بھی ضائع ہو جاتا ہے ان کا، اور اس دن کو ضائع کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اگلے دن دوپہر کے بعد سپہر یا شام کی فلائٹ رکھیں، اس میں آپ کو جو ہے وہ پورا دن مل جائے گا۔ آپ فجر کے بعد جو ہے وہاں پہ سے تقریباً 10 بجے تک جو ہے مسجد نبوی میں ٹائم گزار سکتے ہیں، اور 10 بجے تک آپ جو ہیں وہ اپنی عبادات میں مشغول رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے سامان کی اچھی طرح سے چیکنگ کریں، اس کا جو ہے ویٹ اپنے مطابق پورا رکھیں کہ جی اتنا ویٹ ہمیں 20 kg 30 kg 40 kg جتنا الاؤ تھا وہ ہم نے کیا ہے، اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ بیک ٹو ہوم۔ وہاں سے آپ کو بس لے گی یا آپ کو ٹیکسی آپ کروائیں، اور وہاں سے آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں، تھوڑا سا فاصلہ ہے، آدھے گھنٹے کے اندر اندر بندہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد چیک ان کروائیں اور واپسی اپنے گھر کو آئیں۔ سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، اس میں بات کریں گے ہم لوگ ڈبل عمرہ کی۔ اگلی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔